لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظ. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسوله الكريم وخاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين الحمد لله رب العالمين. جی سب سے پہلے حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. عن عبد الله بن عمر قال رجل يا نبي الله من أكيس الناس وأحزم الناس قال أكثرهم ذكرا للموت وأكثرهم استعدادا أولئك الأكياس ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے سوال کیا من اکیس الناسی، سب سے سمجھدار ہوشیار آدمی کون ہے؟ وہ احزم الناسی، احزم ہوتا ہے دور اندیش، احزم الناسی تو لوگوں میں دور اندیش کون ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرہم ذکرا للموت، ان میں سے وہ سب سے زیادہ سمجھدار اور ذہین ہے جو موت کا ذکر یعنی موت کو یاد رکھتا ہے. ذکر کرنا سے یعنی موت آئے گی موت آئے گی، کیا کرتا ہے؟ موت کو یاد رکھتا ہے. وہ اکثرہم استعداداً، اور اس کی تیاری رکھتا ہے اور اس کی تیاری کر کے رکھتا ہے. اولئک الاکیاس، وہ ہیں سمجھدار لوگ، ذہبوا بشرف الدنیا وکرامۃ الآخرہ، کہ انہوں نے دنیا کا شرف بھی حاصل کیا اور عزت بھی. یعنی جو آخرت کی موت کو یاد کرتا ہے، اس کی تیاری رکھتا ہے، وہ گناہوں سے بچتا ہے. جب وہ گناہوں سے بچتا ہے تو پھر وہ دنیا میں شرف و عزت حاصل کرتا ہے. آپ دیکھ لیں اس وقت اگر دنیا میں آپ دیکھیں کہ علماء جو ہیں کیوں وہ اپنے آپ کو پاک رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ عزت بھی حاصل کرتے ہیں اور شرف بھی حاصل کرتے ہیں. اللہ یہ کہ اگر دیکھیں ہر آدمی میں پلس مائنس ہوتے ہیں، اس کو چھوڑ دیں، لیکن اوورآل ہم بات کر رہے ہیں تو وہ دیکھیں جتنے بھی علماء گزر چکے ہیں سابقہ، آج بھی لوگ ان کا تذکرہ کرتے ہیں. اللہ نے ان کو عزتیں عطا فرمائیں، کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے اپنے آپ کو پاک رکھا اور انہوں نے اپنی آخرت کی تیاری کی، انہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کیے رکھا. یہاں پہ اس کی تشریح میں لکھ رہے ہیں کہ جب یہ حقیقت ہے کہ اصل زندگی آخرت ہی کی زندگی ہے جس کے لیے کبھی فنا نہیں، تو اس میں کیا شبہ ہے کہ دانش مند اور دور اندیش اللہ کے وہی بندے ہیں جو ہمیشہ موت کو پیش نظر رکھتے ہیں، اس کی تیاری کرتے ہیں. اور اس کے برعکس وہ لوگ بڑے ناعقبت اندیش ہیں، احمق ہیں، جنہیں اپنے مرنے کا تو پورا یقین ہے، یعنی انہیں پورا یقین ہے انہوں نے مرنا ہے، لیکن وہ اس سے اور اس کی تیاریوں سے غافل رہ کر دنیا کی لذتوں میں مصروف اور منہمک رہتے ہیں. دوسری حدیث عن شداد بن اوس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على اللہ. یہ حدیث ہم نے پرسوں پڑھی تھی لیکن آج میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں. شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، ہوشیار اور توانا تو وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا اور موت کے بعد کے لیے اپنے آخرت کے لیے تیاری کی. والعاجز، اور عاجز وہ ہے یعنی نادان وہ ہے من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ، اور نادان اور ناتواں وہ ہے جو اپنے آپ کو خواہشات نفس کا تابع کر دے اور بجائے احکام خداوندی کی اپنے نفس کے تقاضوں پر چلے اور اللہ سے امیدیں باندھے. صحیح ہے. اب اس کی تشریح میں وہ لکھتے ہیں کہ دنیا میں کئیس ہوتا ہے ہلاک و یعنی چالاک و ہوشیار اور کامیاب. وہ سمجھا جاتا ہے جو دنیا کمانے میں چست و چالاک ہو، خوب دونوں ہاتھوں سے دنیا سمیٹتا ہے، جو کرنا چاہتا ہے کرتا ہے. بیوقوف و ناتواں وہ سمجھا جاتا ہے جو دنیا کمانے میں تیز اور چالاک نہ ہو، اسے بیوقوف کہتے ہیں. اور اہل دنیا جو اس دنیاوی زندگی ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، ان کو ایسا ہی سمجھنا بھی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتلایا کہ چونکہ اصل زندگی یہ چند روزہ زندگی نہیں بلکہ آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی ہی اصل زندگی ہے، اور اس زندگی میں کامیابی انہی کے لیے ہے جو اس دنیا میں اللہ کی اطاعت و بندگی والی زندگی گزار دیں. اس لیے در حقیقت دانشمند اور کامیاب اللہ کے وہ بندے ہیں جو آخرت کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں. یعنی اصل دانشمند سمجھدار وہ لوگ ہیں جنہوں نے نشانہ کیا بنایا؟ اپنی آخرت کو بنایا ہوا ہے. پھر اس میں سے اینڈ پہ ہم بات دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ جو لوگ جنہوں نے یعنی اپنے نفس کو اپنی تابع کر دیا اپنے خواہشات کے، وہ کیسے لوگ ہیں؟ اس کے باوجود اللہ سے اچھے انجام کی امیدیں باندھتے ہیں. یعنی انہوں نے اپنے نفس کی ہر بات مان رہے ہیں، اس کے باوجود وہ اللہ سے امیدیں باندھے ہوئے ہیں.
امیدیں کیسی ہیں کہ وہ یقیناً بڑے نادان اور ہمیشہ ناکام رہنے والے ہیں، خواہ دنیا کمانے میں وہ کتنے ہی چالاک کیوں نہ ہوں، پھرتیلے نظر آتے ہوں، لیکن فی الحقیقت وہ بڑے ناعاقبت اندیش ہیں، کم عقلیں ہیں، ناکامیاب و نامراد ہیں، اور جو حقیقی اور واقعی زندگی آنے والی ہے اس کی تیاری سے غافل ہیں، اور نفس پرستی کی زندگی گزارنے کے باوجود اللہ سے خدا پرستی والے انجام کی امید رکھتے ہیں۔ نادان اتنی موٹی بات نہیں سمجھتے۔ یعنی انہوں نے کیا فرمایا کہ اپنے نفس کو حوالے کیا ہوا ہے، اپنی خواہشات کے، ان کی پیروی کر رہے ہیں، لیکن پھر اس کے باوجود کیا ہے کہ اپنی کامیابی کی آخرت میں اور اللہ سے بخشش کی امید لگائے ہوئے۔ یعنی انشاءاللہ اگلے حدیث میں وہ پوائنٹ آئے گا کہ اللہ سے اچھی امید لگانے والے حقیقت میں کون لوگ ہوتے ہیں، اس کا تذکرہ انشاءاللہ نیکسٹ حدیث میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے یہ شیطان کے چکروں سے بچائے جو کہ ہمیں دھوکہ دیتا ہے، اللہ کی غفور اور رحیم ہونے کی طرف ہمیں لگا کے ہم سے گناہ کے عمل کرواتا رہتا ہے، اور یہ کہ ہم اس کے چال میں آ جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں شیطان کی ان چالوں سے محفوظ کرے، اور اللہ ہمیں اپنی زندگیاں سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی الحمدللہ ہم نے فعل مضارع آلموسٹ کمپلیٹ کر لیا۔ آج فعل مضارع کا آخری ٹاپک فعل مضارع مجہول۔ جیسے ماضی تھا، ماضی کا کیا وزن تھا جی مجہول کا؟ فعلا، فعلا، یہ وزن تھا کس کا؟ ماضی کا۔ یعنی ماضی کے تین ہے نا، فعلا، فاعلا، فاعلا، یہ تین وزن ہے، اور جب مجہول میں آتے ہیں تینوں ایک ہی بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ وزن ہے مضارع کا، یعنی مضارع کے تین اوزان ہیں نا، یفعلو، 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 جب وہ مجہول میں آتا ہے تو ایک ہی وزن ہے، یفعلو۔ اب دیکھیں میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں، ضربا، اس نے مارا، اس کا ماضی مجہول کیا بنے گا؟ ضربا، اسے مارا گیا، ضربا۔ یضربو، وہ مارتا ہے، اسے مارا، یعنی اب یہاں وہ مارے گا یا وہ مارتا ہے، اسے مارا جائے گا، کیا ہوگا اس کے وزن پہ؟ یضربو، وزن ہے کہ یضربو، وزن ہے کہ یضربو۔ تو اسی طرح جس طرح ماضی کے تینوں اوزان فعیلہ میں آ گئے تھے، اسی طرح مضارع کے بھی تینوں اوزان یفعلو میں آ جائیں گے۔ مجہول میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں کیا ہے؟ خالد نے حامد کو مارا، یہ معروف ہے۔ معروف کیا ہوتا ہے؟ جس میں فاعل کا پتہ ہے کہ فاعل کون ہے، اور مجہول کیا ہوتا ہے؟ جس میں فاعل کا پتہ نہ ہو۔ مثال کے طور پہ حامد کو مارا گیا، اب اس میں نہیں پتا فاعل کون ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس جملے میں فاعل کا تذکرہ نہ ہو اسے مجہول کہتے ہیں، اسے مجہول کہتے ہیں۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو مفعول ہے بیسیکلی وہ فاعل والی پوزیشن لے لیتا ہے، اس کا جو اعرابی حالت ہے وہی ہو جاتی ہے۔ جیسے ضرب حامدن، ضرب حامدن، اب سیم ہو جائے گا اگر ہم کریں گے حامد کو مارا جائے گا، یضرب حامد، صرف اتنا ہوگا، یضرب حامد۔ سمپل پیج نمبر 114 پہ آئیں، آج کا یہی ٹاپک دیکھیں، ہم نیکسٹ شروع کرتے ہیں جو اصل ہم نے اسٹڈی کرنی ہے۔ ہاں جی، پہلا انہوں نے لکھا ہے جس طرح ماضی مجہول کا ایک ہی وزن ہے فعلا، اسی طرح مضارع مجہول کا بھی ایک ہی وزن ہے، کیا؟ یفعلو۔ ینصرو، وہ مدد کرتا ہے، ینصرو، اس کی مدد کی جاتی ہے یا اس کی مدد کی جائے گی۔ یقبلو، وہ قبول کرتا ہے، یقبلو، اسے قبول کیا جائے گا یا اسے قبول کیا جاتا ہے۔ یضربو، وہ مارتا ہے، یضربو، اسے مارا جائے گا۔ مجہول کے بارے میں تفصیل سے گفتگو ہم ماضی مجہول کے سبق میں کر چکے ہیں، یہ بھی ہم نے آرام سے تمام ایگزامپلز کی تھی، اس کو ڈیفرنٹ اینگل سے اسٹڈی کر لیا تھا۔ اب عربی میں ترجمہ کریں، اسے مارا جاتا ہے، دیکھیں اس میں فاعل کا تذکرہ نہیں ہے، یہ وہی ہے یضربو، اسے مارا جاتا ہے۔ آگے ہے انہیں رزق دیا جاتا ہے، دیکھ کیا ہے جی؟ انہیں رزق دیا جاتا ہے، ضمیر ہے، انہیں دیا جاتا ہے۔ یرزق ہے نارمل، ٹھیک ہے،
یرزقو ترزق، گردان ریپیٹ کریں، یرزقو ترزقو ترزقو ترزقینا ارزقو نرزقو، یرزقانی ترزقانی ترزقانی ترزقانی، یرزقونا یرزقنا ترزقونا ترزقنا۔ اب اس کا ہم جمع میں آ جائیں تو کیا بنتا ہے؟ یرزقونا یرزقونا، وہ رزق دیتے ہیں، انہیں دیا جاتا ہے۔ سمپل کیا ہے؟ چینج، یرزقونا، بس انہیں رزق دیا جاتا ہے، دینے والا کا تذکرہ نہیں ہے، انہیں رزق دیا جاتا ہے، یرزقونا۔ آگے ہے جی تم لوٹائے جاؤ گے، لوٹنے والا یرجعو، گردان کریں، یرجعو ترجعو ترجعو ترجعینا ارجعو نرجعو، یرجعانی ترجعانی ترجعانی ترجعانی، یرجعونا یرجعنا ترجعونا ترجعنا۔ اب یہ کیا ہے؟ جملہ کیا ہے؟ تم سب لوٹا جائے گو، ترجعونا ترجعونا، ترجعونا تم سب لوٹتے ہو، ترجعونا تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ وزن ہے نا، ترجعو یفعلو یرجعو، وزن ایک ہی ہے نا، یفعلو پہ آپ نے لانے ہیں سارے، یفعلو آپ نے پوری گردان میں اس کو فالو کرنا ہے۔ آگے ہے جی آج مسجد کا دروازہ کھولا جائے گا، آج مسجد کا دروازہ کھولا جائے گا، فتح یفتح، ٹھیک ہے جی۔ اب مسجد کیا ہے؟ مذکر، اور مذکر کے لیے واحد مضارع کا صیغہ یفتح کو کیا کریں گے؟ مجہول، یفتح باب المسجد الیوم، جو ظرف ہوتے ہیں وہ نصب میں آتے ہیں، دن، شہر، مہینہ، ٹائم، وہ تم کیا تمام نصب آئیں گے، صحیح ہے؟ تو یفتح باب المسجد الیوم۔ اب اگر یہ جملہ ایسے ہو کہ وہ آج مسجد کا دروازہ کھولے گا، اب وہ آج مسجد کا دروازہ کھولے گا، اچھا یفتح کر دیا، مزید دیکھیں فاعل ہو گیا نا، مفعول کون ہے؟ نہیں، اس جملے میں مفعول کون ہے؟ یہی ہے نا، دروازہ مفعول ہے، مسجد کا دروازہ، اب وہ اس کا نصب چینج ہو، نصب میں آ جائے گا نا، اب فاعل کا پتہ چل گیا ہے، یفتح باب المسجد الیوم، اور یفتح میں کیا ہے؟ یہ نائب الفاعل بن رہا ہے نا، یہ ڈیفرنس دکھانے کے لیے میں نے جملہ چینج کیا، صحیح ہے؟ انالیسس کریں گے نا، یہ ہو گیا فاعل، وہ آج مسجد کا دروازہ کھولے گا، مسجد کا دروازہ آپ کا مفعول ہے اور کھولنا فعل ہے، صحیح ہے؟ انشاءاللہ ہاں جی، اس مؤنث سے کیا جی، اس مؤنث سے کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ ہاں جی، نہیں کے لیے لفظ کیا ہوتا ہے؟ نفی، اور یقبلو وہ قبول کرتا ہے، تقبلو وہ قبول کرتی ہے، وہ قبول کی جائے گی، تقبلو یفعلو پہ کیا جی؟ تقبلو، اور کیا نہیں قبول کی جائے گی؟ کوئی کے لیے ہم اس کو نکرہ رکھیں گے، لا تقبلو شفاعۃ، کس سے؟ اس مؤنث سے،
سے کے لیے کیا ورڈ ہے ہمارے پاس؟ حرف جر من. منہا. لا تقبل شفاعت منہا. اس مؤنث سے کوئی سفارش، کسی قسم کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. اگر میں یہ جملہ یوں لکھوں، اب کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ نہیں قبول کرتا کوئی سفارش. لا یقبل شفاعت. اللہ کسی کی کوئی سفارش قبول نہیں کرتا، اللہ پہ کسی کا زور نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے جی، یہ تو ہے مجہول. امید ہے مجہول تھوڑا آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا. بس وزن آپ نے ذہن میں رکھنا، کیا؟ یفعلو. اور ماضی کا کیا ہے؟ فعل یفعلو. ابھی ہم بہت سی پریکٹسز کریں گے آگے آنے والے جملوں میں انشاءاللہ. جو ہمارا ٹاپک شروع ہوگا مزید آگے اس کے جو شروع ہونا ہے وہ اس میں ہم کافی اس پہ بات چیت کریں گے. لے جی، آج آپ کے سامنے ہم نے ایک سٹوری گھڑنی ہے. وہ کیا ہے؟ فعل، فاعل، فاعلا. 3 وزن ہے ماضی کے. مضارع بناتے ہیں. یفعلو، صحیح ہے. یفعلو، یفعلو. سو یہ فعل وزن ماضی کے، ماضی کا جو ہے مضارع کے 3 اوزان میں آتا ہے، تینوں میں آتا ہے. پھر ہے ہمارے پاس فاعلہ، یفعلو، اور یفعلو. یہ 2 میں آتا ہے. اس کا ٹرانزیشن 2 میں ہے. آخری کیا رہ گیا؟ فاعلا. فاعلا ایک ہی وزن میں آتا ہے، یفعلو. لیکن اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کے سامنے میں کہوں ضربا، تو آپ کیسے پہچانیں گے ان میں سے کون سا ہے؟ میں کہوں فتح، کیسے پہچان سکتے ہیں کہ ان میں سے کون سا ہے؟ ٹھیک ہے. بس اس کی ایک سٹوری ہے کہ اس کے لیے عربک میں سٹینڈرڈ طے کیا ہوا ہے. کیا ہے جی؟ ایک سٹینڈرڈ ہے، اور وہ سٹینڈرڈ ڈکشنریز میں اویلیبل ہے. اور وہ بائی دا پیسج آف ٹائم اسٹڈی آہستہ آہستہ سمجھ آتا جاتا ہے. اچھا یہ کون کیا ہے، اچھا یہ کیا ہے. اور وہ سٹینڈرڈ صرف عربک کے لیے نہیں ہے، وہ انٹرنیشنل ہے. ہم اردو میں عربی سیکھیں گے، ہم انگلش میں عربی سیکھیں گے، ہم فارسی میں عربی، کسی بھی زبان میں چلے جائیں یہی سٹینڈرڈ فالو ہوگا. چاہے عربی خود عربی سیکھیں گے، جب وہ قرآن، حدیث، گرامر سیکھتے ہیں تو وہ بھی انہی اصولوں کو فالو کرتے ہیں، کیونکہ یہ اصول انہی کے ہیں، ہم نے نہیں بنائے. اب میں آپ کے سامنے کچھ لکھتا ہوں. اس میں کیا ہے جی؟ فتح، مضارع یفتح. صحیح ہے، مضارع یفتح. ضرب، مضارع یضرب. صحیح. نصر، مضارع ینصر. یہ ایک سیٹ کمپلیٹ ہو گیا. سمع، یسمع. حسبہ، یحسب. یہ دوسرا سیٹ کمپلیٹ ہو گیا. کاروما، یکرم. یہ تیسرا سیٹ کمپلیٹ ہو گیا.
صحیح ہے جی. اب آگے سٹوری مزید بڑھتی ہے, اب سٹوری فائنل ہو رہی ہے. یہ کیا ہے؟ ڈفرنٹ فعل ہیں. سٹوری یہ بن رہی ہے کیوں جی یہ 6 لفظ یاد کرنا مشکل ہے؟ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ اس کے پیچھے ایک بڑی امپورٹنٹ کہانی ہے. جب میں آپ کو کہوں فا تو مطلب کیا؟ فتح یفتح. میں کہوں ضاد تو مطلب کیا؟ ضرب یضرب. میں کہوں نون تو مطلب کیا؟ نصر ینصر. میں کہوں ہا تو مطلب کیا؟ حسب یحسب. میں کہوں سین تو مطلب کیا؟ سمع یسمع. میں کہوں کاف تو مطلب کیا؟ کارم یکرم. یہ 6 انٹرنیشنل نام ہیں افعال کے. جتنے بھی فعل ہیں ان کے سامنے کوسی ڈال کے اس کے آگے لکھا ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوگا کہ یہ فعل اس وزن سے آئے گا. تو آپ کو یہ 6 وزن یاد کرنے ہوں گے کہ ضرب یضرب، فتح یفتح، نصر ینصر، سمع یسمع، حاسب یحسب. سمع یسمع، حاسب یحسب اور کرم یکرم. اسے کہتے ہیں ابواب ثلاثی مجرد. ابواب ہیں چیپٹرز، باب. ثلاثی مراد 3 والے، کیونکہ اس میں 3 مادے ہیں. ٹھیک ہے جی. ابواب اس کا مطلب باقی بھی ہوں گے، وہ ہم بعد میں پڑھیں گے، وہ آسان ہے. یہ آپ نے یاد کر لینا ہے. آپ نے یاد کیا کرنا ہے؟ یہ گیم کہ نون ہے تو اب ان کی ترتیب الٹ پلٹ بھی ہو سکتی ہے، لازمی نہیں. لیکن صرف چیز کیا ہے؟ میں کہوں سین تو مطلب کیا؟ سمع یسمع. میرے ساتھ 6 ریپیٹ کر لیں. ضرب یضرب، فتح یفتح، نصر ینصر، سمع یسمع، حاسب یحسب، کرم یکرم. اب میں باپ کا نام لوں گا. ضاد، نون، فا، سین، ہا، حسب یحسب، کاف، کارما یکرم. کارما یکرم. دیکھیں اس کی مزید سٹڈی بھی ہے کہ یہ چیپٹرز کی ڈویژن ایسے کیسے ہے. وہ آپ کا دل کرے تو آپ مزید جب آگے جائیں گے چیزیں سمجھ آنے لگیں گی تو آپ اس کو مزید کر سکتے ہیں. لیکن اب امپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہے اس میں؟ دیکھیں چینج کہاں پہ ہے؟ صرف عین کلمہ میں. عین کلمہ چینج ہو رہا ہے، باقی سب اس میں کوئی چینج نہیں ہے. صرف عین جو ہے اس کی حرکات چینج ہو رہی ہیں. مضارع میں بھی اسی کی چینج ہوئی ہیں. صحیح ہے. اب آتے ہیں، میں آپ کو اس کی پریکٹیکل پریکٹس کیا ہے. پیج نمبر 116 پہ دیکھیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی عربی لغت میں مادہ کے ساتھ باپ کا نام ظاہر کرنے کے 2 طریقے ہیں. مادہ کے ساتھ بریکٹ میں باپ کی علامت لکھ دی جاتی ہے، جیسا کہ یعنی عین لام میم لکھا ہوگا اور ساتھ کیا ہوگا؟ سین. سین سے مراد کیا ہے؟ سمع یسمع، علم یعلم. اس طرح سے. پھر ہے ماضی کا صیغہ عین کلمہ کی حرکت کے ساتھ بریکٹ میں مضارع کی عین کلمہ کی حرکت لکھ دی جاتی ہے. یعنی دیکھیں علم یعلم کی بریکٹ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ زبر ڈلی ہوئی ہے. آخری لائن، لاسٹ لائن. علم عین لام میم کے ساتھ کیا لکھا ہوا ہے؟ لائن ڈال کے اوپر زبر دی ہوئی ہے. ماضی کے لیے لام کے نیچے زیر دے دی ہے اور آگے بریکٹ میں آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ اس کا مطلب جو زیر ہے اب چینج ہو جائے گی زبر سے، علم یعلم بن جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن اردو میں جو موسٹلی اعراب القرآن کی کتابیں ان میں تمام میں ابواب کے نام لکھے ہوتے ہیں. عربی میں بھی، چونکہ یہ اسٹڈی پھر عربی میں ڈفرنٹ ہو جاتی ہے، وہ پھر ڈفرنٹ، ہر لینگویج نے پھر اپنے اسٹینڈرڈ طے کیے ہیں کہ انہوں نے اس کا اظہار کس طرح کیا ہے. لیکن کیا انہوں نے 6 ہی ابواب کا اظہار ہے. آگے انہوں نے آپ کو لکھا ہے جی درج ذیل مادوں سے بریکٹ میں دیے ہوئے باپ کی مدد سے مضارع تحریر کریں. میں آپ کو فی الحال یہ پریکٹس بورڈ پہ 2-4 الفاظ ہی کرواتا ہوں، باقی پھر آپ نے خود کرنی ہے. پہلا ہے جی سین جیم دال.
سین جیم دال. مادہ کیا ہے؟ باب کیا ہے؟ نون. کیا بنے گا جی؟ ناصر سے بن گیا ساجدہ اور یسجدو. یسجدو. دوسرا کیا ہے؟ کاف تا با. کاف تا با یہ بھی کس سے ہے جی؟ نون سے. کاتب یکتب. اب ہم ڈفرنٹ لے لیتے ہیں. ضاد ہا کاف باب ہے سین. سامع یسمعو سے کیا بنے گا؟ ضاحکہ یضحکو. سامع یسمعو. تو یہ ہے وہ 6 ابواب کا آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے. تو پیج نمبر 117 پہ جو پورا دیا ہوا ہے نا، اسے ایک دفعہ آپ لکھ لیں گے نا تو پھر کیا کام آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، پریکٹس ہو جائے گی. لیکن یہ پریکٹس بھائی کرنی ضرور ہے، آپ نے کرنی ضرور ہے. دیکھیں تھوڑی سی 10 منٹ لگیں گے آپ کے، زیادہ نہیں لگیں گے. آپ کو وہ 6 ابواب بھی یاد ہو جائیں گے جب ریپیٹ کریں گے نا بار بار. آپ دیکھیں پہلے 4 ہی لکھے ہوئے ہیں نصر ینصر کے اوپر. آپ جب 4 تک آئیں گے تو آپ کو نصر ینصر یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کل انشاءاللہ جب ہم کل تو کلاس نہیں ہے، آج لاسٹ ہے نا. چلیں آفٹر 4 days انشاءاللہ بات یہیں سے شروع ہوگی اور آگے ہمارے بہت امپورٹنٹ عربی کا ٹاپک شروع ہو جائے گا، بہت زیادہ امپورٹنٹ. اسے غیر صحیح افعال کہتے ہیں. غیر صحیح افعال سمجھے بغیر قرآن نہیں سمجھا جا سکتا. تو انشاءاللہ وہیں پہ ان کو ہم ضرب یضرب کو دوبارہ ریپیٹ کریں گے اور انشاءاللہ ہم اللہ کی مدد سے اپنا یہ سفر جاری رکھیں گے. آلموسٹ ہمارا یوں سمجھے 60-70% کمپلیٹ ہو گیا. کلاسز اب ہماری زیادہ نہیں ہیں، آلموسٹ خیر 20 سے 25 یا 26 لیکچر ہوں گے مزید. تو 4 تو اسی مہینے میں اور ہو جائیں گے اور باقی اگلے مہینے کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ باذن اللہ نومبر میں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے لیے آسانی فرمائے. نو ڈاؤٹ آپ کے لیے محنت کا کام ہے، لیکن آپ بس جڑے رہیں، اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائے گا. ایٹ لیسٹ اب آپ یہ دیکھیں جب آپ نے شروع کیا تھا اس وقت میں اور آج کے دن میں قرآن جب آپ پڑھتے ہیں تو کوئی فرق ہے؟ بہت فرق ہے. آپ غور کریں تو بہت فرق ہے. ابھی تو بہت ساری چیزیں ہمیں سیکھنی ہیں لیکن فرق بہت ہے. انشاءاللہ یہ کورس کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ اگر ایک کام کریں گے کہ اس بک کو دوبارہ ریپیٹ شروع کر دیں گے یا وہی میرے ویڈیو لیکچر جو مختصر ہیں ان کو دوبارہ دیکھنا شروع کر دیں گے تو اور پکا ہو جائے گا. ریپیٹ تو آپ کو کرنا پڑے گا کیونکہ سارا کیا بکھرا ہوا ہے، اس کو اکٹھا کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہارنی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری مدد فرمائے. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آمین یا رب العالمین.